السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ تمام قسم کی حمد اور ثنا بڑائی اور بزرگی و اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے آج کا یہ خوبصورت موقع نصیب کیا کہ ہم اور آپ سیریز چیدہ موتیوں کی 24ویں کڑی کے اندر موضوع اولاد کی تربیت کیوں اور کیسے، پارٹ نمبر 2 اس کے اندر شریک ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کی اور میری اس کاوش کو قبول فرمائے اور اس پروگرام کو خود ہمارے لیے اور ہماری ذریت کے لیے، قوم و ملت کے لیے نفع بخش بنائے۔ کل بات چل رہی تھی تربیت اولاد سے متعلق کہ بال بچوں کی تربیت ہم کیسے کریں اور بال بچوں کی تربیت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے ہمارے کندھوں کے اوپر کیوں ڈالی ہے۔ بال بچوں کی تربیت، اولاد کی تربیت، یہ کس انداز سے کرنا چاہیے، اس کے بارے میں چند نکات لے کر کے میں آپ کے سامنے کل حاضر ہوا تھا۔ غالباً کل کے درس کے اندر اولاد کی تربیت سے متعلق 4 نکات آپ کے سامنے پیش کیے گئے تھے۔ سب سے بنیادی چیز آئیے سلسلی طور سے ہم اپنے کل کے درس کو دہرا لیں۔ سب سے بنیادی چیز بچوں کی تربیت سے متعلق یہ ہے کہ جب آدمی کو شادی کرنی ہو، اپنی شریک حیات کی تلاش ہو، تو شریک حیات کے انتخاب میں دینداری کو ترجیح دیں، نیک اور صالح عورت کو اپنے لیے بیوی کی حیثیت سے آپ چنیں۔ اس کے بعد دوسرا نقطہ، بچوں کی تربیت کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ بچوں کے لیے جو بھی قربانیاں ہم پیش کر رہے ہیں اس میں اللہ رب العالمین سے اجر اور ثواب کی امید لگائیں۔ دنیا والوں سے کسی چیز کی امید لگا کر کے اپنے بچوں کی ہم تربیت کی فکر نہ کریں کہ لوگ کہیں گے ماشاءاللہ بڑا اچھا باپ ہے، بچوں کی بڑی اچھی دیکھ ریکھ کر رہا ہے، لوگوں کی نگاہوں میں آپ کی قدر و منزلت ہو جائے، واہ واہی ملے۔ نہیں، بلکہ اس نیت کے ساتھ آپ اپنے بچوں کی اسلامی تربیت اور ان کو قرآن و سنت کی تعلیم کے مطابق آپ ان کو پروان چڑھانے کی کوشش کریں کہ آپ کا اللہ آپ سے راضی اور خوش ہو جائے، اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا اجر اور ثواب آپ کو ملے۔ اسی طریقے سے تیسری چیز تھی تربیت کے جو ہے بچوں کی تربیت سے متعلق کہ بچوں کی عادت ڈالیں عبادات کی جو ہے عبادات کو انجام دینے پر، اور جو خیر اور بھلائی کے کاموں پر ہیں ان پر آپ بچوں کو اپنے ساتھ لے جائیں، انگلی پکڑ کر کے آپ ان کو چلنا سکھائیے، ان کی عادت ڈالیے تاکہ یہ بچے جب بڑے ہوں، جوان ہوں، تو پہلے ہی سے ان کی عادت نیکی اور بھلائی کے کاموں کی بن چکی ہو اور وہ اس سے مانوس ہوں۔ چوتھی چیز تھی کہ بچوں کو آپ جو ہے حرام اور ناجائز امور سے، بے حیائی، بے شرمی، فحاشی، بدکاریوں سے آپ ان کو دور رکھیں، ایسے ماحول سے آپ انہیں دور رکھیں کہ جس ماحول کے اندر جانے سے ان کے عادات بگڑ سکتے ہیں، وہ جو ہے اخلاقی طور سے ان کے اندر بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے، تو ایسے ماحول سے آپ اپنے بچوں کو آپ بچائیں۔ اب آج کے اس درس کے اندر پانچویں جو چیز ہے، پانچواں نقطہ ہے بچوں کی تربیت سے متعلق کہ آپ اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے اچھا نمونہ بنیں، قدوہ حسنہ جسے عربی زبان کے اندر کہا جاتا ہے۔ آپ اچھے ان کے لیے ماڈل بنیے، اچھے آئیڈیل بنیے۔ باپ کو چاہیے کہ باپ خود نیک ہو، صالح ہو، متقی پرہیزگار ہو، تمام قسم کے عمدہ اخلاق کا پیکر ہو، تاکہ بچے آپ کے ذریعے سے متاثر ہوں۔ دراصل بچوں کے اوپر جو پہلی چھاپ پڑتی ہے اس کے اپنے گھر کے، اس کے اپنے ماں باپ کی ہوتی ہے، لہذا ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے اولاد کے لیے اچھا نمونہ پیش کریں۔ اور یہ اچھا نمونہ کیوں کر ہو سکتے جب وہ خود نیک ہوں گے، صالح ہوں گے، متقی پرہیزگار ہوں گے، صوم و صلات کے پابند ہوں گے، قرآن کی تلاوت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
حدیث کی تعلیم کو حاصل کرنے والے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے خود اپنی زندگی کو منور کرنے والے، تو جب ماحول ان کا دینی ہوگا، ان کے والدین جو ہے یہ خود جو ہے اسلامی ماحول میں ہوں گے، اچھے اخلاق والے ہوں گے، بے حیائی، بے شرمی، فحاشی کے کاموں سے، گندے امور سے، اسی طریقے سے گانے، میوزک اور گندی فلمیں، اور اسی طریقے سے سیریل اور ناچ گانے، جو بھی لہو و لعب کی لایانی چیزیں ہیں اس سے پرہیز کرنے والے ہوں گے، تو بچے آٹومیٹک آپ کو دیکھ کر کے ان کے اندر اصلاح پیدا ہوگی۔ لیکن اگر آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ خود جو ہے گھر کے اندر آپ ڈش لگائے ہوئے ہیں اور آپ موبائل کے اندر گندی گندی فلمیں، آپ بلو فلمیں دیکھ رہے ہیں، گندی سینریز دیکھ رہے ہیں، سیریل جو ہے بیٹھ کر کے والدین ہونے کے باوجود، ذمہ دار ہونے کے باوجود گندی گندی سیریلز آپ دیکھ رہے ہیں، ساتھ میں بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، فلمیں آپ دیکھ رہے ہیں، ساتھ میں بچے بھی بیٹھ کر کے فلمیں دیکھ رہے ہیں، تو اب آپ اپنے بچوں کو کتنا اچھا بنانے کی فکر کیوں نہ کریں، کبھی اس میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ لہذا والدین کو چاہیے، خاص طور سے والد کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کے لیے، اپنی اولاد کے لیے اچھا نمونہ بنے، اور اچھا نمونہ جب آپ بنیں گے تو بچے آٹومیٹک آپ کی دیکھا دیکھی، چونکہ بچے تقلید کرتے ہیں، بچے کیا ہے اپنے بڑوں کو دیکھ کر کے جو بڑے کام کرتے ہیں وہی جو ہے بچے آگے آگے وہی انہی چیزوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں، انہی چیزوں کو جو ہے قبول کرتے ہیں، اور اسی کے مطابق پھر وہ جو ہے آگے بڑھتے ہیں۔ لہذا جو ہے والدین کو چاہیے کہ اچھا نمونہ پیش کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ ایمان والو آپ ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جس کے مطابق آپ کا عمل نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نزدیک بڑی سخت ناپسندیدگی کی بات ہے کہ آپ وہ باتیں کہیں جس پر آپ کا خود عمل نہ ہو، یعنی انسان کا قول اور فعل دونوں یکساں ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ میں آپ کو بڑی اچھی اچھی باتیں بتاؤں، آپ کو جو ہے خیر اور نیکی، بھلائی وغیرہ وغیرہ کی تعلیمات دوں اور خود اس سے پرے رہوں، یہ میرے لیے نقصان دہ ہے۔ اور جب میں ایسا کروں گا، میرے گفتار و کردار میں ٹکراؤ ہوگا، تو میری اولاد میرے گفتار اور کردار کے ٹکراؤ کی بنیاد پر وہ اپنے اندر اصلاح پیدا نہیں کریں گے، وہ میری دیکھا دیکھی وہ بھی ایسے ہی جو ہے الٹے چلیں گے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اچھا نمونہ پیش کریں۔ دیکھیے اسی لیے ایک عربی شاعر کہتا لا تنہا عن خلق وتأتی مثلہ، آپ کسی جو ہے اخلاق سے، کسی چیز سے اپنی اولاد کو یا کسی کو بھی روک رہے ہیں اور وہی جو ہے الٹا کام آپ کر رہے ہیں۔ عار علیک اذا فعلت عظیم، اگر آپ اس طریقے سے کر رہے ہیں تو یہ عار کی بات ہے، بڑی شرم کی بات ہے کہ آپ لوگوں کو تعلیم دے خیر کی، بھلائی کی، کسی اچھی چیز کی، اور بالکل اس کے برعکس آپ چلیں، اس کے برعکس آپ کا معاملہ ہو، تو یہ بڑے عار اور شرم کی بات ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیں چھٹا نقطہ ہے اولاد کی تربیت سے متعلق کہ آپ اپنے بچوں کو بری صحبت سے دور رکھیں، برے ساتھیوں سے، بری سنگت سے بچوں کو بچانے کی کوشش کریں۔ آپ کوشش کریں کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے بچوں کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کے بچوں کا آنا جانا، ان کے کھیل کود، یہ کیسے بچوں کے ساتھ ہے۔ اگر اچھے بچے ہیں، نیک بچے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر بچوں کا آنا جانا، بچوں کا اٹھنا بیٹھنا یہ برے لڑکوں کے ساتھ میں ہے تو اس پر آپ نوٹس لیجئے اور بچوں کو بری صحبت سے آپ دور رکھیے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ بچوں کو اچھا ماحول دیں، اچھے ساتھیوں کے بارے میں بچوں کو آپ بتائیں، اور بتائیں کہ بھئی آپ اچھے دوستوں کا، نیک دوستوں کا انتخاب کریں۔ بدماش، برے، شرابی، جواری، اسی طریقے سے سگریٹ پینے والے، تمباکو کھانے والے اور دیگر اخلاقیات کے جو مجرم ہیں، ایسے بچوں سے آپ دور رہیے، ایسے لوگوں کے جو ہے ساتھ نہ اٹھیے بیٹھیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، کہ آدمی اپنے جو ہے ساتھی کے دین پر ہوتا ہے۔ الرجل علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست جس کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے وہ اسی کے دین پر ہوتا ہے، لہذا آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ وہ دوستی کس سے کر رہا ہے۔ یعنی اگر آپ نے شرابیوں کی صحبت اختیار کر رکھی ہے، اب آپ چاہیں کہ میں پارسا بنا رہا ہوں، نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ زناکاروں کی صحبت میں رہیں، آپ عیاش و مکاروں کی صحبت میں رہیں، آپ دجالوں کی صحبت میں رہیں، آپ جھوٹوں کی صحبت میں رہیں، آپ فریب کاروں کی صحبت میں رہیں، آپ فراڈیوں کی صحبت میں رہیں، تو ایک نہ ایک دن ضرور آئے گا کہ آپ بھی انہی کے جیسے ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ جس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اس کے بارے میں غور و فکر کرے۔ اگر اچھے لوگ ہیں دوستی کو برقرار رکھے، اگر برے ہیں تو برے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے گریز کرے، اور اپنے بچوں کو آپ یہی تعلیم دیں کہ وہ اچھی صحبت اختیار کریں، اچھے لڑکوں کے ساتھ میں رہیں، اور گندے جو لڑکے ہیں
یا لڑکیاں اسی طریقے سے جو گندی حرکتوں والی بچیاں ہیں ان سے وہ باز رہیں، ان سے وہ دور رہیں، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھے نہیں. یہ ہر باپ کی، ہر والدین کی ذمہ داری ہے. لیکن بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے گارجین ایسے ہیں جو بچے تو پیدا کر لیتے ہیں لیکن بچوں کی تربیت کی پرواہ ان کو نہیں ہوتی. بچے ماشاءاللہ کئی ایک ہو گئے، بچے کہاں جا رہے ہیں، کب جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں، کچھ نہیں پرواہ. پتہ یہ چلتا ہے کہ رات کے 12 بجے 2 بجے بچے گھر سے باہر گھوم پھر رہے ہیں، رات کے جو ہے تاریکیوں کے اندر نہ جانے کہاں کہاں وہ گھومتے پھرتے ہیں، اور جب فجر کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت واپس آتے ہیں، پوری رات گڑگڑاتے لگاتے ہیں، پوری رات گلیوں کے اندر بازاروں میں گھومتے ہیں. یہ اس طریقے سے تربیت، اسلامی تربیت نہیں ہوتی. اچھا ماحول یہ نہیں ہے. آپ اپنے بچوں کے بارے میں دھیان دیجئے کہ آپ کے بچے جو ہے گھر سے کب نکل رہے ہیں، گھر میں کب واپس آ رہے ہیں، ان کے سونے کا وقت کیا ہے، ان کے جاگنے کا وقت کیا ہے، وہ جب سوتے ہیں تو پھر ان کی حرکتیں کیا ہوتی ہیں، جب جاگتے ہیں تو ان کی حرکتیں کیا ہوتی ہیں، کہاں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اس پر آپ کی نگاہ ہونی چاہیے. اپنے بچوں کی تربیت کی پوری ذمہ داری آپ کی ہے، لہذا اپنے بچوں کے بارے میں بالکل ہمیشہ آپ چاق و چوبند رہیے. اب یہ نہیں کہ ٹھیک ہے بھائی اس کی ماں جو ہے، بچوں کی ماں جو ہے یہ بچوں کی تربیت کا اہتمام کر رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں. بہت سے باپ کیا ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم تو بڑا مصروف رہتے ہیں، اپنا بزنس ہے، کاروبار ہے، ڈیوٹی ہے، میرے پاس ٹائم کہاں ہے کہ میں بچوں کو وقت دے پاؤں، لہذا ساری ذمہ داری ماں کے کندھے پر ڈال دیتے ہیں. اب ماں بیچاری وہ کیا کرے گی، وہ گھر میں کھانا بنا رہی ہے، جھاڑو پوچھے لگا رہی ہے، کپڑے دھو رہی ہے، گھر کی ذمہ داریاں سارا وہ دیکھ رہی ہے. اب وہ کتنا کنٹرول کرے گی بچوں پر کہ بچوں کے بارے میں دیکھے بچے کہاں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے اگر تھوڑا کنٹرول بھی دیکھ بھی سکتی ہے کب جا رہے ہیں کب آ رہے ہیں، لیکن باہر وہ کیا کر رہے ہیں بھئی، عورت ذات ہو کر کے وہ کب تک جو ہے اپنے بچوں کے پیچھے پیچھے بھاگے گی. وہ کہاں جا رہے ہیں، کس گلی کے اندر جا رہے ہیں، کن کے ساتھ اٹھ رہے ہیں، کن کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں کمزور ذات عورت جو ہے یہ ساری چیزوں کو کنٹرول نہیں کر سکتی ہے. لہذا یہ ذمہ داری باپ کی ہے، باپ اس ذمہ داری کو سنبھالے. ماں یہ ذمہ داری نہیں نبھا سکتی. گھر کے اندر کے ماحول کو ماں کنٹرول کر سکتی ہے. اسی طریقے سے بہت سے لوگ کیا ہے پوری کی پوری ذمہ داری ڈرائیور کے اوپر ڈال دیتے ہیں. گھر کا کوئی نوکر ہے یا گھر میں کوئی ڈرائیور ہے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے میرے بچوں کی دیکھ ریکھ کرتے رہنا. ارے بھائی وہ ڈرائیور جس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں، اس کا اخلاق کیسا ہے، اس کا کردار کیسا ہے، کون سے کیریکٹر کا وہ ہے، اب اس کے حوالے آپ اپنی اولاد کو کر رہے ہیں، اپنی ذریت کو کر رہے ہیں. یہ ذمہ داری آپ کی ہے. اب پتہ چلا وہ خود بگڑا ہوا ڈرائیور ہے، وہ نوکر خود بگڑا ہوا اور برائی کے ماحول میں دھکیل رہا ہے بچوں کو. اس لیے بچوں کی دیکھ ریکھ، ان کی تربیت کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے. آپ مرد ہیں، باپ ہیں، گارجین ہیں. آپ دوسروں کے کندھوں پر یہ ذمہ داری نہ ڈالیں، ورنہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کے بارے میں آپ کی گرفت کر لے گا. آپ بچ نہیں سکیں گے اللہ رب العالمین کے ہاں. 7ویں چیز یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کا انتظام کریں، اور اسلامی تربیت کا ایک جو ہے بہت بہترین ذریعہ یہ ہے کہ بچوں کو قرآن کے حلقات کے اندر داخل کریں. جیسے شہروں کے اندر آپ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے بچے اگر آپ کے کالج میں پڑھ رہے ہیں، آپ کے انگلش میڈیم میں پڑھ رہے ہیں، تو جو اسلامی اسکول جو ہے صبح و شام کے ٹائم میں چلائے جاتے ہیں ان میں آپ داخل کیجئے. اسی طریقے سے کوشش تو یہ ہو کہ ان اسکولوں کے اندر اپنے بچوں کو آپ داخل کریں کہ جن میں جو ہے اسلامی تعلیم اور عصری تعلیم دونوں کا جو ہے امتزاج ہو. اسلامی اور عصری دونوں تعلیم جہاں پر دیے جاتے ہوں ایسے اسکولوں کا آپ انتخاب کریں. اور اگر مثال کے طور سے ایسے اسکول مہیا نہیں ہیں تو ان کو آپ قرآن کے حلقات جو ہیں مسجدوں کے اندر جہاں پر قاری حضرات ہوتے ہیں، حافظ حضرات ہوتے ہیں، وہ بچوں کو جو ہے قرآن سکھاتے ہیں، حفظ کراتے ہیں، قرآن کا پڑھنا سکھاتے ہیں، تجوید سکھاتے ہیں، ان میں آپ داخل کیجئے. اسی طریقے سے جو اسلامی کورسز ہوتے ہیں ان کے اندر بچوں کو آپ لے جا کر کے رجسٹریشن کرائیے، اس میں وہ شریک ہوں. اس لیے کہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن کو سکھائے. قرآن کا سیکھنا اور قرآن کا سکھانا ایک بڑی برکت کا ذریعہ ہے، خیر کا ذریعہ ہے، بھلائی کا ذریعہ ہے. لہذا خود بھی قرآن کو سیکھیے اور اپنے بچوں کو بھی قرآن سکھائیے. قرآن کو حفظ کیجیے، اپنے بچوں کو بھی قرآن حفظ کرنے کا ماحول دیجیے. ایسے حلقات کے اندر ڈالیے، اساتذہ کا انتظام کیجیے، جہاں پر انتظام وہاں لے جا کر کے اپنے بچوں کو آپ داخلہ دیں تاکہ آپ کے بچے قرآن سے قریب ہوں، اللہ کے کلام سے قریب ہوں اور اللہ کے کلام کو، اللہ کے احکام کو جانیں تاکہ اسی کے مطابق اپنا عقیدہ اور عمل بنائیں. دیکھیں 9واں پوائنٹ ہے، 9واں نقطہ ہے کہ بچوں کو موجودہ زمانے کے جو وسائل ہیں، یہ میڈیا ہے، جو اس میڈیا کی برائی سے اپنے بچوں کو آپ بچائیں. ٹھیک ہے جہاں سخت ضرورت ہے، مثال کے طور سے آج جب لاک ڈاؤن
لگا ہوا ہے پوری دنیا کے اندر بچوں کی تعلیم اور تدریس اس وقت جو ہے ایجوکیشن پورا کا پورا یہ انحصار اس کا جو ہے نیٹ کے اوپر ہے. دراسہ انبودھ کہا جاتا ہے، یعنی دور سے جو ہے اس کو تعلیم دیا جا رہا ہے نیٹ کے ذریعے سے. تو اب یہ لازمی حصہ ہے تعلیم و تربیت کا اس وقت موجودہ دور میں کہ آپ اپنے بچے کو لیپ ٹاپ دیں گے، کمپیوٹر دیں گے، نیٹ کا انتظام کریں گے، موبائل دیں گے، نیٹ کا انتظام کریں گے، مجبوری ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ نگرانی رکھیے. آپ کی نگرانی ضروری ہے کہ آپ کے بچے یہ جو مختلف آلات ہیں، یہ جو ہے مختلف جو چیزیں جیسے موبائل ہے، کمپیوٹر ہے، لیپ ٹاپ ہے، یہ ساری چیزیں ان کا وہ استعمال کن چیزوں کے اندر کرتے ہیں. آیا ان چیزوں کے اندر اس کا استعمال ہو رہا ہے، یوز ہو رہا ہے جو ان کے لیے فائدہ مند ہیں، جو ان کے دین اور دنیا دونوں کو بنانے اور سنوارنے والے ہیں، یا یہ کہ آپ کے بچے آپ نے لا کر کے دے دیا بڑی پڑھائی کے نام سے کہ آن نیٹ پڑھائی ہو رہی ہے، آن لائن پڑھائی ہو رہی ہے، اس کے لیے میں اپنے بچے کے لیے لیپ ٹاپ لے آیا، موبائل لے آیا، اس کے بعد پرواہ نہیں کہ میرا بچہ آیا اس میں پڑھ رہا ہے یا پڑھائی کے ساتھ ساتھ کچھ اور تماشے کر رہا ہے. بلو فلمیں تو نہیں دیکھ رہا، گندے سیریل تو نہیں دیکھ رہا، گندی سیریز تو نہیں دیکھ رہا، گندی حرکتیں تو موبائل کے ذریعے سے نہیں کر رہا. آج کتنے نوجوان ہیں جو کبھی بہت ہی سدھرے ہوئے تھے، کتنی ایسی بہنیں ہیں جو کبھی بہت سدھری ہوئی تھی لیکن اسی موجودہ جو ہے میڈیا کی وجہ سے برباد ہو گئی. کتنے ایسے خاندان ہیں جن کے لوگ سر اٹھا کر معاشروں کے اندر جیا کرتے تھے لیکن انہی جو ہے آلات کے نتیجے میں ان کی عزتیں خاک میں مل گئیں اور ان کے سر جھک گئے. تو لہذا یہ آلات اگر مجبوری کے تحت اپنے گھروں کے اندر لاتے ہیں تو اس پر نگرانی رکھنا ہم مردوں کی ذمہ داری ہے. ہم دیکھیں کہ ہمارے گھروں کے اندر ہمارے بچے ان کا استعمال کن چیزوں میں کر رہے ہیں. صرف تعلیم، وہ تعلیم جو ان کو دنیا میں فائدہ دے، آخرت میں فائدہ دے، الحمدللہ اچھی بات ہے. لیکن اگر اس سے بلو فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، اس پر سیریل دیکھے جا رہے ہیں، اس پر گندے سندے چیٹ کیے جا رہے ہیں، اور آج مختلف انداز سے اسی طریقے سے جو ہے اس بات کا بھی آپ خیال رکھیں کہ جو مختلف آج کل یہ کیا کہتے ہیں کارٹونی فلمیں جو آ رہی ہیں، کارٹونز، یہ بھی بڑی گندی گندی سینڈیز پیش کرتے ہیں، بڑے گندے نظریات جو ہے اس کے اندر افکار پیش کرتے ہیں. تو ان سے بھی بچوں کو بچانا ہے. لہذا آپ پوری نگرانی رکھیں کہ موجودہ جو میڈیا ہے، اس میڈیا کے جو برائیاں ہیں، جو نقصانات ہیں، اس سے خود آگاہ ہوں، بچوں کو بھی آپ آگاہ کریں، اور آپ وقتاً فوقتاً اپنے بچوں کی چپکے سے آپ جو ہے دیکھ ریکھ کیجیے اور ان کو بتاتے بھی رہیے، ان کو ان کی خطرناکیوں سے، ان کے جو ہے برے اثرات سے